کے بعد عزیر بلوچ کے بھی سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ذوالفقار مرزا، شرجیل میمن، اویس مظفر کے کہنے پر بندے مارے، یہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ لہاری گینگ اور کے سربراہ عزیر بلوچ نے UAE حکام کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ فریدہ فاروقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ فریدہ فاروقی، آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہے شرجیل میمن بھی، آپ نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا، یہ بتائیے گا انکشافات سامنے کیا کیا آئے ہیں جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں؟ جی، یہ بہت تباہکن انکشافات ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو تفصیل پہلے میں بتا دوں کہ عزیر جان بلوچ جو کہ اس وقت اماراتی حکام کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی تحویل میں ہیں، ان کی حراست میں ہیں، انہوں نے UAE کی اتھارٹیز کو اپنا ایک سٹیٹمنٹ، اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں انہوں نے آصف علی زرداری اور بہت سے پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ، ڈائریکٹ ریلیشن ایک تو ایڈمٹ کیے ہیں، تسلیم کیے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ براہ راست آصف علی زرداری، شرجیل انعام میمن، ذوالفقار مرزا اور اویس مظفر ٹپی ان کے کہنے پر قتل کیے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کی ہیں۔ یہ عزیر بلوچ کے انکشافات ہیں، بہت تباہکن، بہت سنسنی خیز، اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ سورت مرزا کی جو انکشافات ہیں وہ ایک طویل ویڈیو میں سے تھوڑا سا حصہ ہے۔ اس طرح سے یہ جو تباہکن انکشافات ہیں عزیر جان بلوچ کے، یہ بھی ایک بڑا بیان ہے جس کا تھوڑا سا پارٹ ہے جس پہ ڈائریکٹلی آصف علی زرداری، ذوالفقار مرزا، شرجیل انعام میمن اور اویس مظفر ٹپی ان کا نام لیا ہے عزیر جان بلوچ نے، کہا ہے کہ ان کے ساتھ میرے ڈائریکٹلی روابط تھے، ڈائریکٹلی تعلقات تھے، اور یہ لوگ خاص طور پہ آصف علی زرداری ڈائریکٹلی آرڈرز دیا کرتے تھے مرڈرز کے اور ٹارگٹ کلنگ کے۔ یہ بہت تباہکن، بہت سنگین الزامات ہیں، ان سے کم نہیں ہیں، اس بام شیل سے کم نہیں ہے جو سورت مرزا نے متحدہ قومی موومنٹ پر لگایا ہے۔ اور جیسا کہ آج پروگرام میں بھی میں بات کر رہی تھی کہ عزیر جان بلوچ پیپلز پارٹی کے لیے سورت مرزا ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلے ذوالفقار مرزا نے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا اور اب عزیر بلوچ سورت مرزا بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسری خبر آ رہی ہے مصدقہ ذرائع سے وہ یہ کہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ عزیر جان بلوچ پاکستان نہ آ سکے، اور آپ کو یاد ہوگا ایکسپریس نیوز نے اس کے ایرانی پاسپورٹ بھی دکھائے ہیں، آپ لوگ وہ دوبارہ چلائیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے عزیر جان بلوچ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے اور ایرانی پاسپورٹ بھی ہے۔ اچھا فریدہ، یہ ساری باتیں، یہ سارے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی یقیناً ناظرین نے دیکھے ہوں گے، کیا ایسا بھی کچھ ہے کہ کون نے حکم دیتا تھا براہ راست عزیر جان بلوچ کو؟ کس کے کہنے پہ ڈائریکٹلی یہ بندے مارنے کی جو خبر آ رہی ہے، انکشاف آ رہے ہیں، کس کے کہنے پہ ڈائریکٹلی آتے تھے یہ سامنے؟ دیکھیے، عزیر جان بلوچ نے جو بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس نے کہا کہ براہ راست آصف علی زرداری، براہ راست شرجیل انعام میمن، براہ راست ذوالفقار مرزا اور براہ راست اویس مظفر ٹپی انہیں احکامات دیا کرتے تھے۔ اب اس کی تفصیلات مزید آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، جیسے کہ سورت مرزا نے کہا کہ براہ راست الطاف حسین اسے احکامات دیا کرتے تھے، 2 ٹیلی فون لائنز ہوتی تھی یا کانفرنس کال ہوتی تھی، ایک پہ الطاف حسین، ایک پہ ندیم نصرت یا بابر غوری یا کوئی اور عہدیدار ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے عزیر جان بلوچ کے الزامات بھی بالکل اسی نوعیت کے ہیں کہ براہ راست آصف علی زرداری سے اس کو ہدایات ملتی تھی، براہ راست ذوالفقار مرزا، شرجیل میمن اور اویس مظفر ٹپی سے اسے ملتی تھی۔ اور جو دوسرا انکشاف میں آپ کو بتانے چاہ رہی تھی وہ یہ کہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہے ہیں کہ عزیر جان بلوچ پاکستان نہ آ سکے اور کسی طرح سے وہ ایرانین اتھارٹیز کی کسٹڈی میں چلا جائے یا کسی طرح سے اس کا یہ بیان پاکستان تک نہ آ سکے۔ براہ راست ہدایات ملتی تھی۔ فریدہ فاروقی اینکر پرسن ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے اپنا تجزیہ دیا۔